ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید ضیاء حسین ابن مرحوم و مغفور سید اطہر حسین و مرحومہ و مغفورہ محترمہ کنیز فاطمہ بنت مرحوم و مغفور محمد ظہور کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن مالک یوم الدین ایاک لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا ہذہ الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شب شہادت امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ آسمان ولایت و امامت کے 5ویں اختر تابناک حضرت امام محمد باقر کی جاں-گداز اور دلسوز شہادت کی شب ہے، اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے سننے والوں کی خدمت میں اور دیکھنے والوں کی خدمت میں آج اسی امام ہمام کا تذکرہ کیا جائے کہ جس کی کنیت ابو جعفر ہے اور جس کے مشہور القاب میں سے سب سے مشہور لقب باقر اور باقر العلوم ہے۔ باقر العلوم یعنی علوم کو شگافتہ کرنے والا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ میری طرف متوجہ رہیں۔ آج کی مجلس میں کچھ بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم باتیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیا دیگر معصومین باقر العلوم نہیں ہیں؟ لیکن یہ 5ویں امام کے لیے خصوصیت کے ساتھ باقر العلوم کا جو یہ لقب ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علمی میدان میں جو کام امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں ہوا ہے وہ اتنا ہی کچھ زیادہ ہے کہ لوگ
انہیں باقر العلوم کہہ کر پکارنے لگے۔ اگرچہ یہ لقب بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ خود پیغمبر نے دیا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ پیغمبر نے جناب جابر سے یہ فرمایا کہ تم میرے 5ویں جانشین کو ضرور دیکھو گے، اور یہ اس کا جو لقب ہے وہ باقر ہے، اس کا نام ہمارے نام پر ہے، یعنی محمد، اور توریت میں بھی اسے باقر کہہ کر پکارا گیا ہے۔ میں یہاں پر ایک بات بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ امام ہے کہ جس کا تذکرہ پیغمبر کے زمانے میں اور پیغمبر کے بعد فقط نہیں ہوا ہے، پیغمبر کا یہ فرمانا کہ توریت میں بھی ان کا تذکرہ ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ 4 معصومین علیہم السلام کا ذکر پیغمبر کی بعثت سے پہلے انبیاء علیہم السلام کے زمانے میں ہو رہا تھا۔ یعنی کیا مقصد؟ یعنی انبیاء علیہم السلام 4 معصومین کے اسماء حسنہ، اسماء گرامی کو اپنی زبان پر جاری کر رہے تھے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ائمہ معصومین نہ زمان کے اعتبار سے مقید ہیں، نہ مکان کے اعتبار سے مقید ہیں۔ اللہ اکبر! یہ بہت ہی خوبصورت ان کا پہلو ہے، ان کا فضیلت کا پہلو ہے کہ جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ امام باقر، جب جناب جابر کی خاصیت یہ تھی، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی، کہ وہ پیغمبر کی خدمت میں بیٹھا کرتے تھے اور کوشش یہ کیا کرتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے اہل بیت کے سلسلے میں فضائل سنے بھی اور صحابیوں کو، اصحاب کو سنائیں بھی۔ میں ایک اگزامپل دینا چاہتا ہوں، تفصیل میں جانے کا اس مختصر سی مجلس میں وقت نہیں ہے۔ جب آیہ اولو الامر نازل ہوئی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ میرا ایمان ہے، یقین جانیے، مجھے پورا یقین ہے کہ جناب جابر جانتے تھے کہ اولی الامر کون ہیں، صاحبان امر کون ہیں، لیکن وہ چاہتے تھے مسجد میں بیٹھے ہوئے وہ اصحاب، ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ انہیں فراموش کر بیٹھیں، لہذا آواز دی، یا رسول اللہ، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت کرو، لیکن یہ جو آپ نے فرمایا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ، یہ جو اللہ نے فرمایا ہے، بلکہ یوں کہا جائے البتہ پیغمبر نے یہ بات جابر سے اور اصحاب سے مسجد میں کہی کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اولی الامر یہ ہیں کون؟ تو پیغمبر نے مسجد نبی میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے اس سوال کے جواب میں فرمایا، یہ 12 ہمارے جانشین ہیں، اور اس کے بعد ایک ایک کا نام لینا شروع کیا۔ میرے بعد میرا پہلا جانشین علی ابن ابی طالب ہے، دوسرے کا نام حسن ابن علی ہے، تیسرے کا نام حسین ابن علی ہے، چوتھے کا نام علی ابن الحسین ہے، 5ویں کا نام محمد ابن علی ہے، اور کہا اس کا لقب جو ہوگا باقر ہوگا، توریت میں اسے باقر سے پکارا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں عزیزو، اس کے بعد تمام اماموں کا تذکرہ کیا، لیکن باقر کے بعد ایک جملہ اور اضافہ کیا کہ اے جابر ابن عبداللہ انصاری، تم 5ویں جانشین تک زندہ رہو گے، اور جب تم انہیں دیکھو، جب تم ان سے ملو تو ان تک میرا سلام پہنچا دینا، میرا سلام کہہ دینا کہ محمد مصطفیٰ نے تمہیں سلام کہلایا ہے۔ جابر شب و روز انتظار کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ یا باقر کہہ کر
اس طریقے سے پیش آ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ لوگ تو ان کے عقل کے اوپر شک کرنے لگے، انہیں دیوانہ کہنے لگے، انہیں مجنون کہنے لگے۔ محبت ایسی تھی جناب امام باقر سے کہ لوگ انہیں مجنون کہہ کر پکارنے لگے، اور جناب جابر بھی مطمئن ہیں، مسکرا رہے ہیں کہ ان کا کیا ہے، یہ تو جب انہوں نے اپنے نبی کے دماغ پر شک کیا ہے تو میں تو ایک صحابی رسول ہوں، میری کیا حیثیت ہے۔ یہاں تک کہ وہ گھڑی آ گئی، وہ وقت آ گیا، وہ ٹائم آ گیا کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو معلوم ہوا کہ جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں وہ آ گیا، اور پھر وہ پہنچتے ہیں، امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ اگرچہ ابھی امام بہت چھوٹے ہیں اور امام سجاد وقت کے امام ہیں، لیکن جناب جابر کہتے ہیں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام سجاد کی قدم بوسی کرنے کے بعد امام باقر کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں آپ تھوڑا آگے آئیے۔ جناب باقر آگے آئے، امام باقر علیہ السلام آگے آئے، کہا ذرا سا پیچھے کی طرف جائیے۔ امام باقر علیہ السلام پیچھے کی طرف گئے، اس کے بعد آگے بڑھے، امام کے ہاتھوں کو چوم لیا، کہا کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ اس کی گفتار بھی میری گفتار کی طرح ہوگی، اس کی رفتار بھی میرے رفتار کی طرح ہوگی، اس کا نام بھی میرا نام ہوگا، اس کا نام بھی میرے نام پر ہوگا، میرے نبی نے یہ فرمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد جب آپ نے امام کے ہاتھوں کو چوم لیا، بوسہ دے لیا، تو امام باقر کہتے ہیں جابر آپ نے وہ جو مخصوص پیغام تھا وہ تو پہنچایا ہی نہیں۔ کہا مولا وہ کون سا پیغام ہے؟ کہا آپ نے میرے جد کا سلام مجھے نہیں پہنچایا۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے امام باقر کی جو عظمت ہے وہ یہ کہ امام پہلی رجب سن 57 ہجری کو تشریف لائے، عالم انوار سے اسکور خاکی پر تشریف لائے، اور 7 ذی الحجہ 114 ہجری کو آپ اس عالم فانی سے رخصت ہوئے اور آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ جناب امام باقر کی جو زندگی ہے اس کے کچھ پہلو ہیں جو مجھے بیان کرنا ہے، اور اگر اس کے لیے دوسری مجلس کی بھی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ میں اس میں بھی ان باتوں کو آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ باقر کی زندگی کو مختلف حصوں میں پیش کیا جا سکتا ہے، سماجی، علمی اور خود ان کی ذاتی زندگی۔ بہت توجہ کیجیے گا۔ امام باقر علیہ السلام کا جو علمی مقام تھا اسے تو مجھے بیان کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو علم لدنی کے مالک تھے۔ لدنی کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی جانب سے علم لے کر آیا ہو۔ امام باقر علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جو سب سے بڑا کام کیا وہ یہ کہ مدرسے اہل بیت علیہم السلام کی بنیاد ڈالی تاکہ اس مدرسے سے علوم و معارف محمد و آل محمد بیان ہو سکے، اور یہی ہوا عزیزو۔ امام نے جو مدرسہ تعمیر کیا، جس کی بنیاد ڈالی، یہ امام باقر کے زمانے سے یہ کام شروع ہوا، اور جب امام جعفر صادق کا زمانہ آیا تو یہ تعلیمی سلسلہ عروج پر پہنچ گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ امام باقر علیہ السلام نے بنیاد ڈالی اور اس کو عروج عطا کیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ لہذا عزیزو، جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک لمبی شاگردوں کی ایک لسٹ تیار کی، اس میں زرارہ ابن اعین جیسے فقیہ آل محمد تھے،
محمد ابن مسلم، جابر جعفی، یہ سب بڑی بڑی شخصیتیں تھیں جو امام محمد باقر کے براہ راست استاد تھے۔ اور میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ یہ وہ شخصیتیں تھیں کہ جن پر خود صاحب علم لدنی یعنی امام محمد باقر افتخار کرتا تھا۔ اندازہ لگائیں اس کے علم کا کہ جس پر خود زمانے کا امام افتخار کر رہا ہو، فخر کر رہا ہو۔ جابر جعفی، آپ کو معلوم ہے، آپ دیکھیں کہ ہماری جو کتابیں ہیں جیسے وسائل الشیعہ، کتب اربع اور دیگر کتابیں ہیں، جب آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو مولا کائنات کے بعد سب سے زیادہ جو حدیثیں ملیں گی وہ امام جعفر صادق سے ملیں گی اور امام محمد باقر سے۔ میں نے جو میری تحقیق ہے میں بتا رہا ہوں کہ جناب جابر جعفی سے، صرف جناب جابر جعفی سے 70,000 حدیثیں امام محمد باقر کی نقل کی گئی ہیں۔ اللہ اکبر! آپ نے اسے بہت ہلکا لے لیا نا؟ ایسا ذرا سوچئے، 70,000 حدیثیں صرف جناب جابر جعفی سے نقل ہوئی ہے، اور 30,000 حدیثیں جو ہیں محمد ابن مسلم سے نقل ہوئی ہیں۔ یہ سب وہ تھے کہ جو پائے کے عالم تھے، بہت ہی بلند عالم تھے، اور امام ان لوگوں کو مختلف علاقوں میں بھیجا کرتے تھے۔ امام نے جو مدرسہ قائم کیا، اس میں جو شاگرد تیار کیے، ان شاگردوں کو امام نے اطراف میں بھیجا، مدینہ کے اطراف، عراق، شام، حجاز، یہاں تک کہ شہر رے جو آج ایران میں ہے، قوم، ان تمام جگہوں پر امام علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر وہاں پر محمد و آل محمد کے پیغام کو دنیا والوں کے سامنے پہنچاؤ۔ اس میں قم بھی ایک ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آج کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات جو عام طور سے پڑھی نہیں جاتی ہے، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اور امام نے اپنے شاگردوں کا ایک حصہ جو ہے وہ نیشاپور میں بھیجا۔ نیشاپور آپ سمجھے کون سا نیشاپور؟ کہ جہاں پر امام علی رضا کا زبردست استقبال ہوا تھا، اور 24,000 صاحبان قلم، صاحبان علم نے آپ کا استقبال کیا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں قلم تھا، ایک ہاتھ میں قلم تھا اور ایک ہاتھ میں کاغذ تھا، جو منتظر تھے کہ امام علی رضا جب آئیں تو ان سے ایک حدیث جو ہے براہ راست سن لیں، کیونکہ اب تک اتنی حدیثیں مل رہی تھیں، وہ امام محمد باقر کے شاگردوں کے ذریعے مل رہی تھیں۔ میری بات انشاءاللہ اب تک واضح ہو رہی ہوگی۔ اب تک جو بھی حدیثیں تھیں وہ براہ راست نہیں تھیں، وہ انڈائریکٹ تھیں، لیکن آج یہ لوگ مطمئن تھے، خوش تھے کہ آج خود امام علی رضا آئیں گے۔ یہ 24,000 یہ علماء جو امام علی رضا کے استقبال کے لیے شہر نیشاپور میں جمع ہوئے، یہ علماء کو تیار کرنے والے امام محمد باقر علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ میں نے بہت امپورٹنٹ بات کہی ہے، اس پوری توجہ کے ساتھ آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ یہ ہے امام باقر علیہ السلام، اس لیے ان کو باقر العلوم کا لقب دیا گیا، انہیں باقر العلوم کہا گیا۔ اور یہ جو مجلس ہم اور آپ جس مجلس میں شریک ہوتے ہیں، جس کی بنیاد جناب زینب نے ڈالی ہے، اس مجلس کو بھی امام باقر علیہ السلام نے صرف مدینے میں نہیں بلکہ مدینے کے اطراف بھی اسے فروغ دیا ہے۔ جناب زینب نے مجلس کی بنیاد ڈالی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ آہستہ آہستہ جب امام محمد باقر کا زمانہ آیا تو ہر طرف فرش عزا بچھائی گئی۔ یہ وہ موقع تھا کہ جس سے امام نے فائدہ حاصل کیا۔ ایک مشہور بات آپ سب کو معلوم ہے کہ امام کی چند وصیتیں تھیں جو آپ نے اپنے فرزند امام جعفر صادق سے کی تھی۔ ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ میرے لال، میں نے کچھ پیسہ جمع کیا ہے
اور اسے فلاں جگہ پر محفوظ کر رکھا ہے. تم سے کہنا اتنا ہے کہ جب حج کرنے کے لیے تم جاؤ یا کوئی جائیں تو میدان منی میں میرے جد حسین کی ایک مجلس اس سے ہونا چاہیے. یہ امام علیہ السلام کی وصیت ہے. اور اس لیے ہم لوگ بھی کئی بار حج کرنے گئے ہیں, وہاں کہیں مجلس ہو یا نہ ہو, لیکن ہم لوگ اس ٹینٹ کے اندر اس لیے مجلس کرتے ہیں کہ امام محمد باقر کی یہ تمنا ہے, ان کی یہ وصیت ہے کہ میدان منی میں جو ہے وہاں پر ہمارے جد حسین ابن علی کی مجلس ہونا چاہیے. لہذا عزیزو, امام علیہ الصلاۃ والسلام کی جو عظمت ہے اسے ہم کس طریقے سے بیان کریں. ایک دو واقعہ ہے, میں چاہتا یہ ہوں کہ صرف علمی بات جو امام کے علمی کارنامے ہیں اس سے ہٹ کر بھی کچھ باتیں بیان کی جائیں. امام نے عملی طور پہ جس طریقے سے آپ کے جد بزرگوار مولائے کائنات نے یہودی کے باغ میں پانی دیا تھا, اسی طریقے سے امام علیہ السلام ہر روز جب ان کو وقت ملتا تھا درس و تدریس سے تو کچھ دیر کے لیے کھیتی بھی کیا کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے ہل چلایا کرتے تھے. یہ بات اس لیے میں نقل کر رہا ہوں کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو, کام کوئی بھی ہو اسے ہلکا اور چھوٹا اور معمولی اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. امام علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن اپنے گھر سے نکلے, کندھے پر ہل تھا, آپ کے ساتھ دو آپ کے خادم تھے اور یہ لوگ سب کے سب کھیت کی طرف جا رہے تھے کہ ایک تارک دنیا جس نے دنیا کو ترک کر دیا تھا. یاد رکھیے گا, اسلام میں تارک دنیا کی کوئی جگہ نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے. جس نے دنیا کو ترک کر دیا, جس نے رہبانیت اختیار کر لی, جو اپنی آبادی کو, اپنے شہر کو, اپنے محلے کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر جو جنگل میں چلا جائے یا ایک آشرم میں رہنے لگے اور ہر چیز کو تیاگ دے, ترک کر دے, چھوڑ دے کہ ہم کو تو صرف اللہ اللہ کرنا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں یہ انسان اللہ کی نگاہ میں اتنا منفور ہے, پروردگار کو اس سے اتنی نفرت ہے, جو اللہ کے لیے دنیا کو چھوڑ چکا ہے کہ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے, اسے جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں ہوگی. آپ نے اندازہ لگایا. لہذا امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام جا رہے ہیں, ہل کندھے پر ہے, کھیت کی طرف جا رہے ہیں. یہ تاریخ دنیا جس کا نام میں نے ابھی آپ کے سامنے لیا, اس کا نام محمد ابن منقدر ہے. وہ امام کے سامنے آتا ہے, گستاخی کرتا ہے, جسارت کرتا ہے امام سے اور کہتا ہے کہ یہ بتائیے فرزند رسول کہ اگر آپ دنیا کی طلب میں اس قدر جو ہے مگن ہیں, اگر اس حالت میں آپ کو موت آ جائے تو یہ موت کیسی ہوگی. سنیں وہ لوگ جو حلال روزی کماتے ہیں, ان کے لیے یہ بات میں پڑھ رہا ہوں, جو حلال رزق کماتے ہیں ان کے لیے بات میں پڑھ رہا ہوں. امام نے کیا حسین جواب دیا, امام نے کیا خوبصورت جواب دیا. او محمد ابن منقدر, تو کیا سمجھتا ہے, تو نے دین کو کیا سمجھ لیا ہے, تو نے شریعت کو کیا سمجھ لیا ہے. بہت توجہ کیجئے گا. محمد ابن منقدر کو امام مخاطب کر کے کہتے ہیں, امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اگر اس حالت میں کہ جب میں رزق حلال کما رہا ہوں مجھے موت آ جائے تو مجھے ایک شہید کی موت کا ثواب ملے گا, ایک شہید کی موت ہوگی. اس لیے عزیزو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے. دین کیا ہے اسے امام نے, ہمارے تمام اماموں نے پریکٹیکل کر کے بتایا ہے. دین کیا ہے اسے عملی طور پہ, یہ نہیں کہ صرف زبان سے اعلان کر دیا ہو.
اور واقعات امام کے سلسلے میں بہت زیادہ ہیں۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ امام کی تاریخ پیدائش 1 رجب سن 57 ہجری ہے۔ 7 اور 5 کو آپ جوڑیں گے تو 12 ہوگا، اور آپ کی تاریخ شہادت 7 ذی الحجہ سن 114 ہجری ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ یعنی جب ولادت میں عدد دیکھا جا رہا ہے تو 12 آ رہا ہے، شہادت میں عدد دیکھا جا رہا ہے تو 14 آ رہا ہے۔ گویا امام باقر یہ بتا رہے ہیں کہ میں وہ ہوں جو 12 کا بھی وارث ہوں، 12 کے بھی علوم کو لے کر آیا ہوں اور 14 کے بھی۔ لہذا جان محترم، میں اس سے زیادہ آپ کا وقت لینا مقصود نہیں ہے۔ ہشام ابن عبد الملک نے جب یہ احساس کر لیا، یہ ہشام ابن عبد الملک کے ساتھ عبد الملک کے 3 اور بیٹے ہیں جو امام کے زمانے میں بادشاہ ہوئے۔ امام کی کل امامت والی جو عمر ہے وہ 19 سال ہے۔ آپ ہی کے زمانے میں عمر ابن عبد العزیز بھی حاکم ہوا تھا۔ یہ سارے واقعات ہیں، یہ سارے تفصیلات ہیں، مجھے اس میں جانا نہیں ہے۔ لیکن جب ہشام ابن عبد الملک بادشاہ بنا تو اسے سب سے زیادہ جو خوف ہوا وہ یہ کہ امام اگر اسی طریقے سے اپنے دین کی ترویج و تبلیغ کرتے رہے تو ہمارے تخت و تاج کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، ظالم بادشاہ جو ظلم کرتا ہے، جو قتل کرتا ہے، یہ بظاہر تو اپنے کو بہت ہی شجاع سمجھتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر بزدل کوئی ہوتا ہے تو یاد رکھیے گا وہ ظالم ہوا کرتا ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ سب سے بزدل ظالم ہوا کرتا ہے، کیونکہ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ کبھی بھی میرے ظلم کا جو ہے بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ کوئی آئے گا اور جو انتقام لے گا، شب و روز وہ اسی فکر میں رہتا ہے۔ چنانچہ ہشام نے دیکھا کہ امام لوگوں کے درمیان محبوب ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ آپ سب کو واقعہ یاد ہے کہ جب یہ بادشاہ حج کے لیے گیا اور وہاں پر امام باقر بھی حج پر تھے تو دیکھا کہ اس نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ہر ایک امام کی طرف جو ہے کھنچا ہوا چلا جا رہا ہے، اور میں بادشاہ ہوں لیکن مجھے کوئی ٹھیک سے سلام کرنے والا نہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ ہشام پوچھتا ہے، جواب ملتا ہے یہ محمد باقر ہیں۔ کہا یہ وہی کہ عراق کے لوگ جن کے چاہنے والے اور عاشق ہیں؟ کہا یہ وہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس کے ذہن میں یہ بات تو آئی ہوگی، لہذا اس نے امام کو بلایا، انہیں شام بلایا، اور وہاں بلانے کے بعد کوشش کی کہ ان کا چراغ حیات گل کر دیا جائے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ بالآخر وہ وقت آ گیا، 7 ذی الحجہ سن 114 ہجری آئی، اور امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ زہر امام کے پورے جسم میں اثر کرتا گیا۔ عزیزو، امام علیہ السلام نے اپنے فرزند امام جعفر صادق کو بلایا، اور بلانے کے بعد آواز دی، میرے لال اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، اور دیکھو میں نے جو وصیت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، آخری وقت میں یہ وصیت کی تھی کہ دیکھو میرے لال، میری طرف سے منی میں میرے جد حسین کی مجلس ضرور برپا ہونا چاہیے۔ اور ایک اور وصیت کی تھی عزیزو، امام کی حالت غیر ہو چکی ہے،
امام بستر پر اس طریقے سے تڑپ رہے ہیں عزادارو کہ جیسے کسی مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے تو اس مچھلی کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ عزادارو یہی حال امام محمد باقر کا ہو گیا تھا، بستر پر تڑپ رہے ہیں۔ امام جعفر صادق کو بلایا، وصیت کی۔ ایک وصیت تو یہ کی کہ منی میں میری مجلس ہونا چاہیے، میری طرف سے مجلس ہونا چاہیے۔ دوسری وصیت سنیں گے عزیزو، امام نے کہا کہ دیکھو میرے لال، اسی لباس میں مجھے دفن کر دینا جس میں میں نے نمازیں پڑھی ہیں۔ ہاں عزادارو، وصیت سن لی، وصیت پر عمل بھی کر لیا۔ اللہ رکھے میں دست ادب جوڑ کر امام محمد باقر سے عرض کروں گا، مولا آپ نے وصیت کر دی کیونکہ آپ کا بیٹا موجود تھا، آپ کے بیٹے نے عمل بھی کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے بیٹے کے ہاتھ میں ہتکڑی نہیں تھی، پاؤں میں بیڑی نہیں تھی، گلے میں طوق خاردار نہیں تھا، آپ کے فرزند نے عمل کر لیا۔ ارے کوئی آپ کے والد امام سجاد سے پوچھے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، گلے میں طوق خاردار ہے، ارے وہ عمل کا وہ اپنے بابا کو دفن کرے تو کیسے دفن کرے؟ عزادارو یہی وجہ تھی کہ جب 11 محرم کو قافلہ شہداء کے جنازے کے قریب سے گزرا تو امام سجاد کو جناب زینب نے دیکھا، ایک جملہ کہا، اے میرے لال میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ تیرے بدن سے روح پرواز کر جائے گی۔ کہا اے پھوپھی اماں دیکھتی نہیں ہے، ارے جوان فرزند موجود ہے لیکن باپ کا جنازہ کربلا کی سرزمین پر پڑا ہوا ہے، کوئی غسل دینے والا نہیں ہے، کوئی کفن پہنانے والا نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ یا اللہ تو نے خود ہی وعدہ کیا ہے کہ جب یہ زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی تو اسے عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے اپنے نمائندہ خاص کا ظہور کریں گے۔ یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید ضیاء حسین ابن مرحوم و مغفور سید اطہر حسین و مرحومہ و مغفورہ محترمہ کنیز فاطمہ بنت جناب محمد ظہور کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔